اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے جوڑے پیدا کیے ہیں، اس پیداوار کے بھی جو زمین اگاتی ہے اور خود انسانوں کے بھی، اور ان چیزوں کے بھی جنہیں یہ لوگ ابھی جانتے تک نہیں ہیں، یعنی کہ زمین سے اگنے والے سب نباتات بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں، انسانوں کی تخلیق بھی جوڑوں کی صورت میں ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بہت سی دوسری مخلوقات بھی جوڑوں کی شکل میں ہیں جن کے بارے میں انسان ابھی تک جانتا بھی نہیں ہے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ اور ان کے لیے ایک نشانی رات بھی ہے، ہم کھینچ لیتے ہیں اس میں سے دن کو تو اس وقت یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک سیاہ چادر بچھی ہوئی ہو جسے ایک چمکدار چادر نے ڈھانپ رکھا ہو، پھر اوپر والی سفید اور چمکدار چادر کھینچ لی جائے اور نیچے سے سیاہ چادر نمودار ہو جائے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ اور سورج چلتا رہتا ہے اپنے مقرر راستے پر، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس کا جو بہت زبردست، بہت علم والا ہے۔ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہیں، یہاں تک کہ وہ جب ان منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو کر رہ جاتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے 27ویں شب کی صبح کو جب ہم چاند کو دیکھیں تو چاند واقعی ایک سوکھی ہوئی ٹہنی کی طرح دکھائی دیتا ہے۔ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار۔ نہ تو سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ ہی رات دن سے آگے نکل سکتی ہے، یعنی جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے ہی چلتے رہیں گے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ اور یہ سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، یہ تمام اجرام سماویہ بہت منظم انداز میں اپنے اپنے مدار کے اندر محو گردش ہیں۔ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر دیا۔ اس بارے میں عام رائے یہی ہے کہ اس سے خاص طور پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی مراد ہے۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ اور ہم نے ان کے لیے اسی طرح کی اور چیزیں بھی پیدا کر دیں جن پر یہ لوگ سواری کرتے ہیں۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر ڈالیں، جس کے بعد نہ تو کوئی ان کی فریاد کو پہنچے اور نہ ان کی جان بچائی جا سکے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ۔ لیکن یہ سب ہماری طرف سے ایک رحمت ہے اور ایک معین وقت تک زندگی کا مزہ اٹھانے کا موقع ہے جو انہیں دیا جا رہا ہے۔
یعنی ہم نے اپنی خصوصی رحمت سے اس زمین کے ماحول کو انسانی زندگی کے لیے سازگار بنایا ہے اور اس میں انسانوں کے رہنے اور بسنے کے لیے ضرورت کا تمام ساز و سامان فراہم کر دیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے مرنے کے بعد آئے گا تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ ذرا کان نہیں دھرتے۔ یہاں پر اتقوا بچنے اور ڈرنے کے بجائے سوچنے، توجہ کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے معنی میں آیا ہے۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ان کے پروردگار کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ایسی نہیں آتی جس سے وہ منہ نہ موڑ لیتے ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں دیا ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے غریبوں کی حاجت روائی کرو، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کی سرپرستی کرو، خلق خدا کی بہبود اور بھلائی کے دوسرے کاموں میں خرچ کرو۔ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، تو یہ کافر کہتے ہیں کہ اے اہل ایمان سے کہ کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا۔ یعنی اس کے جواب میں ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، اگر وہ چاہتا کہ یہ لوگ بھوکے نہ رہیں تو وہ انہیں خود ہی وافر رزق عطا کر دیتا، لیکن اگر اللہ نے انہیں ان کی ضروریات کے مطابق رزق نہیں دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود انہیں اس حالت میں رکھنا چاہتا ہے، تو کیا ہم انہیں کھلائیں جنہیں اللہ نے ہی نہیں کھلانا چاہا؟ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، تو خود ہی سری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ یہ جواب ہے ان کافروں کا نصیحت کرنے والوں یعنی مسلمانوں کو کہ تم لوگ ہمیں کیا نصیحتیں کرتے ہو، تمہاری تو مت ماری ہوئی ہے، تم تو خود ہی بھٹکے ہوئے ہو، بھلا خوشحال لوگ غریبوں مسکینوں کو کیوں کھلائیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم لوگ سچے ہو۔ یہاں وعدے سے قیامت کا وعدہ بھی مراد ہو سکتا ہے اور عذاب آنے کا وعدہ بھی، یعنی آپ کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ایمان نہ لانے کی پاداش میں ہم پر اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا، چنانچہ ہم آپ کی دعوت کا انکار تو کر چکے ہیں، اب وہ عذاب ہم پر آخر کب آئے گا؟ یا اگر قیامت کے بارے میں آپ کا دعویٰ سچا ہے تو ذرا یہ بھی بتا دیں کہ قیامت آخر کب برپا ہوگی؟ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، انہیں صرف ایک سخت چنگھاڑ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی اور یہ باہم لڑائی جھگڑے میں ہی ہوں گے۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، پھر نہ تو کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر جا سکیں گے۔ وہ معاملہ اس قدر اچانک ہوگا کہ جو کوئی جس حالت میں ہوگا اسی حالت میں اس کا شکار ہو جائے گا۔ آگے سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے شیئر کریں۔ شکریہ۔